زکوٰۃ اور خیرات کس کو دیں اور کتنا دیں؟ دیکھیں جی، زکوٰۃ اور خیرات اگر آپ دینا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں اور اللہ آپ کے دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے ہمدردی کے لیے، تو اس کے لیے قرآن مجید کی روح سے میں آپ کو ایک دلیل آیت پیش کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کروں گا لفظ بائی لفظ، اور یہی وہ آیت ہے جو تمام باتوں کو آپ کو میری واضح طور پر آگے رکھ دے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، سورت نمبر 2۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور سائلوں کو دو، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ہے وہ آیت بنیادی طور پر جس کی آپ کو تمہیدی طور پر ایک ایک لفظ کے ساتھ میں بیان کروں گا، جو اس سوال کو واضح طور پر آپ کے آگے رکھ دے گی۔ انسانی ہمدردی یہ زکوٰۃ کی پہلی بنیادی چیز ہے۔ زکوٰۃ آپ تب ہی دیں گے جب ایک تو ذمہ داری کی شکل میں آپ دیں گے، مگر آپ خرچ تب ہی کریں گے جب آپ کے اندر یہ ہمدردی موجود ہوگی کہ اس کو یہ پریشانی ہے اور اس کا درد میں محسوس کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا تو آپ اس کو ایک ادنا سی رقم دے کر، شاید اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بھی توفیق دی ہے تو آپ شاید اس کو دے کر اس پر پھر مجبور ہی کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو تم لوگوں کو بہت محبوب ہے اس کو خرچ کرنا، یہ ہے وہ حقیقت۔ ایک وہ مال ہے جو تم خرچ کر رہے ہو، تمہیں محبوب نہیں ہے، تمہیں پسند نہیں ہے، اور ایک وہ مال ہے جو تمہیں محبوب ہے، تمہیں پسند ہے، تمہاری اپنی خواہش ہے کہ یہ میرا ہو، اس کو خرچ کرنا وہ سب سے افضل ہے۔ اور ہمدردی سے متعلق اگر آپ بات کرو گے تو میں اس کے اوپر ایک حدیث آپ کے آگے پیش کرتا ہوں دلیلاً۔ حدیث پہلے سن لیجئے، پھر میں اس کی آپ کو واضح کر دوں۔ حدیث مسلم 2592۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو نرمی موجود نہیں دل میں، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، وہ نرمی سے محروم ہے، وہ کل خیر سے محروم ہے۔ جس کے دل میں نرمی نہیں وہ کل خیر سے محروم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں اس پوزیشن میں، اس حالت میں کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، عابد ہو، زاہد ہو، پر تم نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اپنے دان۔ اب تم پڑھی جاؤ نمازوں پہ نمازیں، پڑھی جاؤ تہجدوں پہ تہجدیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہارے دل میں نرمی نہیں۔ ہمدردی کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی لفظ کا مطلب ہے تیرا اور میرا درد ہم درد ہے، میں تیرے درد کو محسوس کر رہا ہوں۔ اگر میں تیرے درد کو محسوس کر رہا ہوں کہ تجھے لگی ہے بھوک، اور میں تجھے دے سکتا ہوں اتنی رقم کہ جس سے تیری بھوک دور ہو جائے، تجھے کوئی پریشانی ہے اور تیری وہ پریشانی میں دور کر سکتا ہوں اور نہیں کر رہا، تو پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو جاؤ، جو مرضی ہو جاؤ، تم کل خیر سے محروم ہو۔ جس کے دل میں خیر نہیں وہ کل خیر سے محروم، نرمی نہیں، جس کے دل میں نرمی نہیں، تو پھر جاؤ نمازیں پڑھو، کچھ حاصل وصول نہیں۔ اس بات کی ایک اور جگہ پر دلیل ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 92، سورہ نمبر 3۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم،
جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے حقیقت کہ مثال کے طور پر اب آپ نے قمیض یا شلوار قمیض پہنی ہے، کوئی کپڑا پہنا، اب وہ پہن پر پھٹ گیا، تو تم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ یار اس کو خیرات کر دو۔ ایسا نہیں، جو تمہیں محبوب ہے اگر تم وہ خرچ نہیں کرتے تو تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، پھر اس بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، بر کے مقام تک تم پھر زاہد ہو سکتے ہو، عابد ہو سکتے ہو، علم کے معاملے میں محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، لیکن قرآن کی روح سے تم نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے حقیقت، اس بات کو جان لیجیے۔ اور جس آیت کو میں نے آپ کے آگے کوٹ کیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، اب اس کا لفظی ترجمہ سمجھ لیں۔ خرچ کرو، محبوب سے محبوب چیز خرچ کرو۔ کس کو؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلا درجہ رکھا ذوی القربا، رشتہ داروں میں۔ اس میں اکثر ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا، اس میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ہم دور کے رشتے، دور کے کسی بندے کو دے دیں گے جو اپنے نزدیک ہمارے بھائی کی بیوہ ہے، اس کے بچے جو یتیم ہیں، وہ چاہے بھوکے مر گئے، ان کو نہیں دیں گے، ان کو دے دیں۔ اس معاملے میں ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اور کیوں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، انہوں نے تو ہمارا کبھی اچھا نہیں کیا تو اس وجہ سے ہم نے ان کو نہیں دیا۔ تو یہ ہمیشہ ہماری مخالفت ہی کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ ایسا نہیں، اگر اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے، یہ پہلے بات جان لو۔ اگر اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا، سب سے پہلے اپنے نفس کی انتقام کا جذبہ اس کو کچلو۔ انتقام لے رہے ہو نا، ایک دل میں بغض ہے، ایک دل میں بات چھپی ہوئی ہے، بغض بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا تو میں اس کے ساتھ اچھائی نہیں کروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم ٹھوکر کھا ہی جاتے ہیں۔ تو جس کا حق پہلے ہے اس کا ادا کرو۔ تو پہلا حق ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کا۔ والیتامہ، یتیم، وہ جو شخص بے سہارا ہے جس کا باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ والمساکین، مسکنت کہتے ہیں کم تر، کم ہمت والا۔ ایک یہ بیماری بھی ہے نیوٹرسٹینیا، جس کے اندر انسان تو ویسے ہٹا کٹا نظر آتا ہے مگر اندر سے ہمت مر گئی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بیماری کی وجہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک کم ہمتی شخص۔ وابن السبیل، مسافروں میں، آج کل تو ویسے یہ بھی ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا کہ آپ مسافروں کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ کے کہتا ہے جناب ہماری جیب کاٹی گئی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو مجھے سفر کا اتنا کرایہ دے دو تو میں نے وہاں تک جانا ہے۔ وہ بعد میں پتہ لگتا ہے یہ تو جھوٹ ہی بول رہا ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو وابن السبیل، مسافروں میں خرچ کرو، یہ اب اگلا درجہ۔ والسائلین، سائلوں کے۔ ہاں اس بات کو تھوڑا سمجھ لیجیے، اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے۔ ایک طرف سوال کی مذمت کرتے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے کے آگے اپنا دست دوازر مت پھیلاؤ، اپنا ہاتھ کسی کے آگے مت کرو۔ اصل میں جو ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے، وہ اپنی عزت نفس ہتھیلی پر رکھ کے آپ کے آگے رکھتا ہے۔ عزت نفس اس کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے آگے آ رہا ہے، تو آپ اس کے سامنے جب وہ پیش کرتے تو آپ اکثر کیا کر دیتے ہیں؟ اس کی عزت نفس کو ٹھوکر مارتے، اس کو نہیں۔ اگر آپ اس کو دینا وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر آپ نہیں دے رہے تو کیا کریں؟ اس کی عزت نفس کو ٹھوکر ملا کے۔ تو مانگو صرف اللہ سے، تو مانگنے والے کو یہ تاکید کی گئی، تو مانگو صرف اللہ سے، وہ جس کے دل میں ڈال دے وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا، وہ جس کے دل میں بھی ڈال دے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ آج کی مثال، جیسے ایک مثال ہے، میں نے یہ بات واضح کرتا ہوں کہ وہ 5-5 روپے دے کر آپ کیا کر رہے ہو؟ آج تو ویسے 5 روپے تو کوئی دیتا نہیں ہے، اب تو وہ بھی رقم 10-10 روپے، کوئی 10 دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے 10-10 کر کے سارے دے رہا ہے۔ یہ اصل میں آپ کر رہے ہو ایک طرف سے بیگری کو سپورٹ کر رہے ہو، مانگنے والے سسٹم کو، یہ کاروباری بن گیا اس کو سپورٹ کر رہے ہو۔
یہ تو آپ غلطی کا حقیقت میں کرنا کیا چاہیے؟ کسی کا ایک ہاتھ کا پکڑا، آؤ بھائی دکھاؤ بھائی مجھے اپنا گھر، کیا معاملہ ہے پہلے میں دیکھوں تو صحیح. اچھا میں نے دیکھ لیا ہے، واضح ہو گئی ہے دلیلاً کہ بھائی بندہ واقعی ضرورت بہت ہے، تو اس کو کم سے کم اتنی رقم دے دو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، دوبارہ کسی کے آگے اپنے دستے بازو نہ کرے کہ جناب میں مجھے چاہیے، وہ اتنا موجود ہو جائے. یہ ہے حقیقت. تو دوسروں سے کہا گیا، اب دینے والے کو اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ ساحل کو جھڑکو نہ، اس کو ڈانٹو مت. اگر وہ مانگ رہا ہے تو مانگنے والے کو تو انہوں نے نصیحت کر دیا، اب ساحل والے کو اور دوسرے کو بھی اب نصیحت ہو رہی ہے دوسری طرف کہ ساحل کو جھڑکو نہ. اس بات کی دلیل حدیث ابو داؤد 1665، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سائل مانگنے والا ہے، سائل چاہے گھوڑے پر ہی کیوں نہ آئے تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو، تو وہ چاہے گھوڑے پر ہی سوار کو کیوں نہ آئے. ایسا نہیں ہے کہ آج کل یہ بھی اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو خود بڑی بڑی گاڑی پہ آئے، یہ تو مینو مانگنا پہ، تو بندہ آگے سے تانا ہی مار دیتا ہے. تو ایسا مت کرو. تو یہ چیزوں کا تھوڑا خیال رکھو. ذویل قربا اور غلاموں کو آزاد کرو. اب آج کل کے دور میں تو غلام تو ہے نہیں، تو یہ تو اس زمانے میں تھے. تو آج کے لیے جو شخص قرض میں ڈوبا ہو اس کی اتنی مدد کر دو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو یہ ہے اس آیت کی روح سے کہ خرچ کرنا یا زکوٰۃ دینا یا خیرات کرنا، تو ان کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ یاد رکھیں کہ پہلی ذمہ داری کس کی ہے، دوسری ذمہ داری کس کی ہے. پہلی ذمہ داری ہمارے رشتہ داروں کی، قریب رشتہ داروں کی، قریب سے قریب تر، تو رشتہ داروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی، سائلوں کی، اور غلاموں سے، یعنی کہ جو قرض میں ڈوبے. تو یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ترتیب آپ کے آگے رکھی ہے کہ کس طرح آپ خرچ کریں، کس طریقے سے آپ دیں، اور اس کو اتنا دے دیں کہ اس کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ مانگنے کے لیے نہ رہے. تو یہ ہے حقیقت.